آج ہم ایک بہت اہم خبر پر بات کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک بڑی پیش رفت ہے جس نے سب کو تشویش میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک مختصر سی خبری رپورٹ سے ہیں جو بالکل ان حملوں کے فوراً بعد کی صورتحال بتاتی ہیں۔ اچھا۔ تو کوشش کرتے ہیں اسی رپورٹ کی بنیاد پر سمجھنے کی کہ ہوا کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ بالکل، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو بنیادی خبر یہ ہے کہ 22 جون صبح سویرے امریکی فضائیہ نے ایران کے اندر کارروائی کی۔ جی۔ اور رپورٹ کے مطابق نشانہ تھیں ایران کی اہم جوہری تنصیبات۔ کون کون سی جگہوں کا ذکر ہے؟ خاص طور پہ نام آئے ہیں فردو، نتنز اور اصفہان کے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی اہم مقامات ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی اہداف نہیں ہے۔ بالکل۔ اور امریکہ کا موقف کیا ہے؟ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کا مقصد تھا ایران کو روکنا کہ وہ ہتھیاروں کے لیے جوہری مواد نہ بنا سکے۔ جی، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ فوردو تو وہ جگہ ہے جو پہاڑ کے اندر بہت محفوظ بنائی گئی ہے۔ صحیح۔ نتنز ان کا مرکزی یورینیم افزودگی کا پلانٹ ہے، اور اصفہان میں بھی تحقیق اور دوسری سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ تو ان جگہوں کو نشانہ بنانا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا قدم ہے۔ بہت بڑا قدم ہے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے، بہت سنجیدہ پیغام۔ اور ظاہر ہے ایران کا رد عمل بھی بہت سخت رہا ہے۔ جی ہاں، رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ یہی کہ ایران نے اسے صاف صاف جنگی اقدام کہا ہے۔ جنگی اقدام؟ اور ساتھ میں جوابی کارروائی کا اشارہ بھی دیا ہے۔ تو یہ صرف سفارتی بیان بازی نہیں لگ رہی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے، جب آپ کسی ملک کی وہ بھی جوہری تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں تو یہ روایتی فوجی حملے سے بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ ایک تو فوجی ٹکراؤ کا خطرہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جوہری مواد کا کوئی حادثہ ہو جائے یا وہ پھیل جائے، اس کا خطرہ بہت انوکھا اور تباہ کن ہے۔ اچھا۔ میرا مطلب ہے اس کا ذکر شاید اس فوری رپورٹ میں تفصیل سے نہ ہو، لیکن جن جگہوں پر حملہ ہوا ہے ان کی نوعیت ہی اس خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صحیح۔ تو ایران کا سخت رد عمل شاید اسی لیے بھی ہے۔ جی بالکل، وہ اس کی سنگینی کو سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کا اثر عالمی سطح پر بھی فوراً ہوا ہے، ٹھیک؟ ہاں، کیا کیا اثرات بتائے گئے ہیں؟ رپورٹ میں ذکر ہے کہ تیل کی قیمتیں ایک دم بڑھ گئیں۔ یہ تو متوقع تھا۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ عالمی برادری کتنی فکر مند ہے۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ سب ملا کر کیا لگتا ہے؟ کیا یہ کسی بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں، یہی سب سے بڑا سوال ہے جو اس رپورٹ سے نکلتا ہے۔ تناؤ تو بہت زیادہ ہے، خطے میں بھی، عالمی سطح پر بھی۔ جی۔ اب سب کی نظریں ایران پر ہیں کہ وہ کیا قدم اٹھاتا ہے۔ تو صورتحال کافی غیر یقینی ہے۔ بہت غیر یقینی، اور یہ خطہ پہلے ہی بہت سے بحرانوں کا شکار ہے۔ یہ ایک اور بہت سنگین چیلنج ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں، امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جی۔ ایران نے سخت رد عمل دیا، اسے جنگی اقدام کہا۔ بالکل۔ عالمی سطح پر بے چینی، تیل مہنگا، سفارتی ہلچل، صحیح۔ اور ایک بڑی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یہی تصویر بن رہی ہے فی الحال۔ اچھا۔ اور آخر میں ایک بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے، جو اس رپورٹ سے ہی نکلتی ہے۔ جی۔ یہ رپورٹ تو فوری واقعات پر، یعنی حملے، رد عمل، جنگ کے امکان پر مرکوز ہے۔ لیکن یہ جو جوہری تنصیبات پر حملے کا ذکر ہے نا، ہاں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ایک بڑے مسئلے کی طرف، جوہری عدم پھیلاؤ، یعنی نیوکلیئر پرولیفریشن۔ اچھا، وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ اس قسم کی فوجی کارروائی، خاص طور پر جوہری مقامات کے خلاف، اس کے نتائج صرف روایتی جنگ جیسے نہیں ہوتے۔ یعنی یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی سے بڑھ کر بات ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ وہ پہلو ہے جس پر آنے والے وقت میں گہری نظر رکھنی ہوگی۔ فوری رپورٹ میں شاید اس کی تفصیل نہ ہو، لیکن یہ مضمر خطرہ بہت اہم ہے۔